نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعلينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. يا معاشر المسلمين، قال سبحانه وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. تمام قسم کی تعریفوں کا حقدار صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے. میں تعریف کرتا ہوں اس اللہ کی جس نے ساری کائنات کو 6 ایام میں بنا کر اپنے آپ کو عرش پہ مستوی کیا اور اس اللہ کا عرش 7 آسمانوں کے اوپر ہے. پڑھتا ہوں میں درود اور آپ سب بھی پڑھیں درود اللہ کے آخری نبی آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جس رحمت للعالمین پر درود پڑھنے کا حکم دیا ہے اللہ رب العالمین نے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین، آج 26 نومبر 2021 کو یہاں جامع مسجد عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اہل حدیث فاؤنڈیشن جنگاؤں میں میرے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے اصلاح اہل حدیث. یہ ایک ایسا عنوان ہے، غور کرنے کی بات ہے کہ اہل حدیثوں کی اصلاح یہ کیسی بات ہے. اہل حدیث مطلب خود مصلح، اہل حدیث مطلب خود مصلح ہوتا ہے. مصلح یعنی
اصلاح کرنے والا. اب اہل حدیثوں کی بھی اصلاح، یہ عنوان ہے. تو غور سے سنیے. اصل میں یہ ایک چھوٹی سی بکلیٹ ہے اصلاح اہل حدیث نام سے. شیخ العرب والعجم محدث بدیع الدین شاہ راشدی رحمت اللہ علیہ، جو سندھ میں اہل حدیثوں کے ایک بہت بڑے عالم محدث مفسر گزرے ہیں، انہوں نے ایک خطاب دیے تھے. اس خطاب کو کتابی شکل دی گئی. اس لیکچر کا عنوان تھا اصلاح اہل حدیث. تو وہ لیکچر کو کتاب کی شکل میں کر دیا گیا ہے. اب وہ عنوان جو ہے، یہ کتاب جب میں پڑھا، چھوٹی سی بکلیٹ، تو مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ عنوان پر خطبہ دینا چاہیے اور یہ خطبہ دیتے رہنا چاہیے، کیونکہ اہل حدیثوں کو ہر 3-4 مہینے میں اگر یہ بات سناتے رہیں گے تو اہل حدیث میں جو کمزوریاں آ جاتی ہیں اعمال اور معاملات کی، وہ کمزوریاں دور ہوتے رہے گی اور وہ لوگ پابند رہیں گے، کتاب و سنت پر عمل کرنے والے بنے رہیں گے انشاءاللہ. اس لیے اصلاح اہل حدیث. اور اس میں جو پہلے نمبر پہ جو آیت لکھی گئی سورہ ہود آیت نمبر 88، ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، میں نہیں ارادہ رکھتا مگر اصلاح کا جتنی میری طاقت ہے. میں میری طاقت کے مطابق اصلاح کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں. یہ آیت سے ہمیں سبق ملا. تو میری آج جتنی طاقت ہے، میں اہل حدیثوں کی اصلاح کے عنوان سے مختصر باتیں آج کے خطبہ جمعہ میں رکھوں گا. اس کتاب میں مقدمے میں سورہ انعام کی ایک آیت نمبر 48 ہے، اسی طریقے سے سورہ انعام کی آیت نمبر 54 ہے، اور بھی سورہ الاعراف آیت نمبر 85 ہے، اور سورہ ہود آیت نمبر 88 ہے. پھر اور سمجھانے کے لیے سورہ شعراء کی آیت نمبر 189 ہے، سورہ ہود کی آیت نمبر 94 ہے، سورہ الاعراف کی آیت نمبر 19 ہے، سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 37 ہے، اور پھر اس کے آس پاس جو سمجھانا ہے سمجھائیں. لیکن جب خطاب شروع ہوا محدث بدیع الدین شاہ سندھی رحمت اللہ علیہ کا، تو انہوں نے کہا کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ اصلاح اہل حدیث پر اپنے خیالات پیش کروں. کہتے ہیں کہ حیرانی کی بات ہے کہ اہل حدیث بھی اصلاح کا محتاج ہے. اہل حدیث بھی اصلاح کا محتاج ہے. حیرانی کی بات ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے مصلح کی 2 صفتیں بیان کیا ہے. ایک یہ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نماز قائم کرتا ہے. ہر عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہی کرنا ہے. تو پہلی صفت یہ ہے، پہلا ایٹریبیوٹ یہ ہے اہل حدیث کا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز قائم کرنے والا ہوتا ہے. مصلح، اصلاح کرنے والا، پہلے اس کا یہ ایٹریبیوٹ ہے، یہ صفت ہے، یہ کام ہے اس کا. اور دوسری صفت مصلح کی، مصلح یعنی اصلاح کرنے والے کو مصلح کہا جاتا ہے. تو مصلح کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ وحی الہی کے ساتھ تمسک کرنے والا ہو، یعنی وحی الہی کو مضبوطی سے پکڑا ہوا ہو. وحی الہی کیا ہے؟ کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید اور دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو حدیثوں کی کتاب میں ہے. تو وحی الہی کو جو ہے مضبوطی سے پکڑا ہوا ہوتا ہے، اور وہ کیا کرتا ہے؟ نماز کو طریقہ نبوی پر قائم کرتے ہوئے ہر معاملات میں، ایک ہوتا عقیدہ، دوسرے ہوتے اعمال، تیسرا ہوتا معاملات میں. تو عقیدے اعمال نبی کے مطابق ہو گیا، معاملات میں بھی وہ وحی الہی کے تحت چلنے والا ہوتا ہے. وحی قرآن اور حدیث کو کہتے ہیں. تو قرآن اور حدیث کے مطابق معاملات بھی کرنے والا ہوتا ہے اہل حدیث. اب اس کے اندر باتیں بہت ساری ہیں، محدث نہ لکھے، لیکن یہ
مختصر سی بات اس کتابچے میں سے مجھے سمجھانا تھا تمہید کے طور پر. مجھے جنگاؤں کے اہل حدیث مسلمانوں کو جو سمجھانا ہے اصلاح اہل حدیث کے عنوان سے، وہ آپ لوگ بہت غور سے سنیے. محدث کی کتاب میں بہت ساری باتوں کی طرف سبق دیا گیا، لیکن میں اب آگے بڑھ رہا ہوں. پہلے نمبر پہ میں نماز کے بارے میں بولنا چاہوں گا. نماز، کیونکہ محدث بدیع الدین شاہ سندھی رحمت اللہ علیہ نے جو بات بولے ہیں کہ مصلح یعنی اہل حدیث، یہ جو دو تعریفیں ہیں مصلح کی، یہ اہل حدیث کے علاوہ کسی اور پہ فٹ نہیں ہوتی. تو پہلے نمبر پہ کیا ہے صفت اس کی کہ وہ نماز قائم کرنے والا ہوتا ہے. نماز پڑھنا نہیں ہے، نماز قائم کرنا ہے. نماز 5 وقت کی فرض نمازیں جو اللہ نے ہم پر فرض کیا ہے، نماز قائم کرنا ہے ہم کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے. تو یہ اب میں آپ کے سامنے دلائل پیش کر رہا ہوں ترمذی سے. بہت غور سے سنیے. ترمذی حدیث نمبر 2618 عن جابر ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال بین الکفر والایمان ترک الصلاۃ. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کفر اور ایمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز کا ترک کرنا ہے. اگر ہم نماز چھوڑیں گے تو ہم کفر کرے جیسا ہو جائے گا. ہم مسلمان مرد اور ہماری مسلمان عورتیں نماز اگر چھوڑ رہے تو کفر کر رہے، سمجھ لیجئے 2618 نمبر کی حدیث سنن ترمذی کے مطابق. تو ہم کو کفر سے بچنا ہے، نماز قائم کرنا ہے. کیونکہ کیا ہے نماز؟ نماز ایمان ہے. نماز ایمان ہے. صحیح بخاری میں کتاب الایمان میں ایک باب باندھے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، الصلاۃ من الایمان، نماز ایمان میں سے ہے. نماز ایمان ہے. نماز چھوڑیں گے مطلب ایمان چھوڑے جیسی بات ہو رہی ہے. تو نمازوں کی پابندی بہت ضروری ہے. اور محدث بدیع الدین شاہ سندھی رحمت اللہ علیہ نے ان کے اس خطاب میں نماز کے اوپر بھی بہت زیادہ سمجھائے لوگوں کو، اور یہ بات بھی سمجھائے ہیں کہ اہل حدیث تنظیم کو چاہیے یا اہل حدیث مسجد کے انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ ایک باعمل اہل حدیث عالم کو لگائے ڈیوٹی پر، باعمل اہل حدیث عالم کو لگائے ڈیوٹی پر کہ وہ لوگوں کو نماز سکھائے. نماز سکھائیں، وہ مکمل نماز نبوی سکھائیں لوگوں کو، اور سکھاتا رہے، اور یہ سلسلہ جاری رکھیں. لوگوں کی نماز کی اصلاح ہو، یعنی ان کے جو مسٹیکس ہیں نماز میں وہ مسٹیکس نہ ہونے پائے. وہ نمازوں کی پابندی کرنے والا ہو، نماز قائم کرنے والا ہو، لیکن نبی کے طریقے پر، اور نماز سکھایا جائے جیسے نبی نے پڑھے، جیسے صحابہ اہل بیت رضی اللہ عنہ اولیاء اللہ نے پڑھے، جو حدیثوں کی کتاب میں ہے صحیح نماز، نماز نبوی، وہ نماز سکھاتے رہنا چاہیے. یہ ایک کام ہے اصلاح اہل حدیث عنوان میں. یہ ایک کام ہے کہ اہل حدیثوں کی بھی اصلاح کی ضرورت ہے، کیونکہ اہل حدیث اس سبجیکٹ میں بس یہ سمجھ رہے کہ میں رفع دین کر لیا، آمین زور سے بول لیا، سورہ فاتحہ امام صاحب کے پیچھے بھی میں مقتدی ہو کے سورہ فاتحہ پڑھ لیا، بس یہ نماز نبوی نہیں. مکمل نماز، نماز کے اندر اطمینان ہو قیام میں بھی، اطمینان ہو رکوع میں بھی، اطمینان ہو سجدے میں بھی، اطمینان ہو قاعدے میں بھی. نماز پورا حق ادا کر کے پڑھنا ہے نماز کا. کیونکہ احسان یہ ہے کہ ہم یہ کیفیت کو پہنچے کہ ہم نماز میں جب کھڑے ہیں، اللہ کی عبادت جب کر رہے ہیں، تو یہ ہمارے دل میں ہو کہ ہم رب کو دیکھ رہے ہوں. اور اگر ہم رب کو نہیں دیکھ رہے، رب کو نہیں دیکھ سکتے، رب کو ہم نہیں دیکھ پا رہے، تو بس دل میں یہ بات تو ہو مضبوطی کے ساتھ کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور اس خوف اور اس خشیت، اس خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز میں کھڑے ہونا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. میں گنہگار روح، میں گنہگار جسم میرا یہ لے کر ٹھہرا ہوں میرے اللہ کے سامنے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اللہ مجھے بخش دے، میرے گناہوں کو بخش دے، میرے حالات پر رحم و کرم کرے اللہ. یہ امید کے ساتھ بندہ جو ہے اپنے رب سے تعلق جوڑے. نماز کی اصلاح ہونا چاہیے، کیونکہ نماز میں کئی مسٹیکس ہو رہے ہیں. تو یہ ایک بات ہے. اور نماز جو چھوڑ رہے ہیں ان سے تو بہت بڑا جرم ہو رہا ہے. نماز کا چھوڑنا کفر ہے، نہیں نماز چھوڑنا چاہیے.
ایک اور حدیث 2622 نمبر کی حدیث ترمذی میں، یہ حدیث عبداللہ بن شقیق رحمۃ اللہ علیہ تابعی بیان کر رہے ہیں کہ كان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر غیر الصلاة. کہتے ہیں تابعی عبداللہ بن شقیق رحمۃ اللہ علیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نماز کے سوا کسی عمل کے چھوڑ دینے کو کفر نہیں سمجھتے تھے. یعنی صحابہ نماز کے چھوڑنے کو کفر سمجھتے تھے، لہذا ہم کو کیا کرنا ہے؟ نماز کی پابندی کرنا ہے، نبی کے طریقے پر پڑھنا ہے، اور نماز کا جو مکمل حق ہے وہ ادا کرنا ہے. کیونکہ نماز جمعے ہم جو کھڑے ہیں وہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، نماز مکمل اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، تو اللہ کی عبادت کا حق ویسے ہی ادا کرو جیسے رسول اللہ صحابہ سے ثابت ہے. ٹھیک. اب جمعہ کا دن ہے، آج جمعہ کا دن ہے. جمعہ میں یہ ہوتا ہے، صرف جنگاؤں کے حدیث مسلمان کی بات نہیں بول رہا ہوں میں، اور بھی دوسرے علاقوں کے، دوسرے اسٹیٹس، دوسرے گاؤں، دوسرے شہر وغیرہ میں بھی ایسی غلطیاں ہو رہی ہیں لوگوں سے کہ وہ لوگ جمعہ کے دن اذان سے پہلے نہیں پہنچتے ہیں یا اذان کے وقت نہیں پہنچتے ہیں. بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اذان سے پہلے پہنچتے ہیں جمعہ کے دن مسجد میں، اور بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اذان کے وقت پہنچ جاتے ہیں مسجد میں. سمجھیے بات کو. اکثر لوگ خطبہ آدھا ختم ہونے کے بعد آتے ہیں، اور بھی کچھ لوگ ہیں جو خطبہ 75% ختم ہو جاتا تب آتے ہیں. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں بس جماعت کھڑنے میں ہوتی ہے جمعہ کے دن تب آتے ہیں مسجد میں. یہ غلطی نہیں ہونا چاہیے. اس کے لیے دلیل سنیے. اصلاح اہل حدیث کے عنوان سے بول رہا ہوں تو یہ سبجیکٹ پہ بولنا ضروری ہے. یہ ایک بہت بڑی بات ہے. سورہ جمعہ آیت نمبر 9 10 11 پڑھ کے سنا رہا ہوں، اور اس کی تفسیر سمجھانے کے لیے تو وقت بہت چاہیے، لیکن آیتیں سن لیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کی یاد یعنی اللہ کے ذکر یعنی اللہ کی نماز کے لیے جلدی کرو، اور وذروا البیع، خرید اور فروخت کو چھوڑ دو. اپنا جاب یا اپنا بزنس جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ سب بند کر دو. جب آپ کو معلوم ہے کہ آج جمعہ کے دن اس مسجد میں 12:45 کو اذان ہوگی یا 12:30 کو اذان ہوگی یا 1 بجے اذان ہوگی، آپ لوگوں کو پہلے سے خبر ہے، تو اب آپ کیا کرنا؟ جمعہ کے دن فکر کے ساتھ اچھا غسل کر کے پہلے سے ہی جمعہ کی تیاری کر کے اذان سے کچھ منٹ پہلے آ کے بیٹھ جائیے، اللہ کے ذکر میں رہیے. سمجھ رہے؟ یہاں پر یہ بات ہے کہ چھوڑنا ہے بزنس، چھوڑنا ہے جاب، دنیا بھی جتنی کام ہے جتنے وہ سب چھوڑنا ہے، پہلے اللہ کے ذکر کی طرف آنا ہے. کیونکہ جمعہ ہم پر فرض ہے. جیسا فرض نماز 5 وقت کی فرض ہے، ویسے جمعہ یہ فرض ہے. اور جمعہ کے دن جو 2 رکعت فرض نماز ہے وہ کیوں 2 رکعت ہے؟ ظہر میں تو ظہر کے وقت کی 4 رکعتیں فرض ہیں نا، لیکن جمعہ کے دن یہ 2 رکعتیں فرض کیوں ہیں؟ کیونکہ یہ خطبہ جمعہ ہے. خطبہ جمعہ سے لوگوں کے عقیدے کی اصلاح ہوتی ہے، لوگوں کے اعمال کی اصلاح ہوتی ہے، لوگوں کے معاملات کی اصلاح ہوتی ہے. ایک ہفتے بھر میں اگر اس سے کچھ گناہ ہو گئے یا کچھ اور وہ دور گیا دین سے، تھوڑا دنیا میں مشغول ہو گیا، غفلت میں ہو گیا، تو جمعہ کا خطبہ جب سنے گا تو ریچارج ہو جائے گا، اس کے ایمان میں زیادتی ہوگی. کیونکہ وہی تُلیت علیہم آیاتہ زادتھم ایمانا، سورہ انفال آیت نمبر 2 میں کہا اللہ نے، سورہ نمبر 8 ہے. اللہ کے آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے ان کے سامنے تو ایمان میں زیادتی ہوتی ہے. تو ہم ایمان والے ہیں نا، ہمارے ایمان میں کمی بھی ہو سکتی ہے، زیادتی بھی ہو سکتی ہے، اور یہ چیز ایمان میں داخل ہے کہ الایمان یزید و ینقص، ایمان گھٹتا بھی بڑھتا بھی ہے. تو جمعہ کے دن خطبے سے ایمان میں زیادتی ہوگی، آیتیں سنائی جائے گی، حدیثیں سنائی جائے گی، اور لوگوں کی اصلاح کی جائے گی، اور وہ نئے نئے سبق لے کر جائیں گے اللہ کے بارے میں، رسول اللہ کے بارے میں، صحابہ اہل بیت کے بارے میں، اور دیگر دین اسلام کے تعلیمات کے بارے میں. چھوٹے چھوٹے سبجیکٹس پر چھوٹا چھوٹا سبق، بڑا بڑا سبق لے کر جاتے رہیں گے. سمجھ رہے؟ اس لیے جمعہ کا خطبہ، اس کے بعد 2 رکعت نماز. اب بندہ اگر خطبہ ہی چھوڑ رہا ہے، آدھا خطبہ چھوڑ رہا ہے، یا پھر
جو ہے 75% خطبہ چھوڑ رہا ہے یا مکمل خطبہ چھوڑ کر صرف نماز کے ٹائم پہنچ رہا ہے جمعہ کے دن، تو پھر کیا فائدہ ہو گیا اس کا؟ نماز تو مل گئی اس کو، لیکن خطبے کا کچھ ملا نہیں ملا۔ لہذا بندے کو چاہیے کہ وہ اذان سے قبل پہنچنے کی کوشش کرے، کیونکہ رب نے کہا فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کے طرف جلدی کرو، جلدی آؤ اللہ کے ذکر کے طرف، اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ کون زیادہ بہتر جانتا ہے ہمارے لیے کیا بہتر ہے؟ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے۔ تو ہمارا رب ہم کو سورہ جمعہ سورہ نمبر 62 آیت نمبر 9 میں کہہ دیا کہ تمہارے لیے بہتر یہ ہے اگر تم سمجھو تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہر جمعہ ہم اذان سے پہلے مسجد میں پہنچنے کی کوشش کریں گے اور اللہ رب العالمین کا دین سیکھنے سمجھنے اس خطبے کے ذریعے سے اور تقوی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ گناہوں سے بچ سکے۔ تقوی ملے گا تو بندہ گناہ سے بچے گا، یہ پوری کوشش کریں گے۔ آگے آئیے سورہ جمعہ آیت نمبر 10، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ ترجمہ، پھر جب نماز ہو چکے تو اپنی راہ لے لو اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو بہت بہت یاد کرتے رہا کرو تاکہ نجات پا جاؤ۔ تو اللہ ہم کو بول رہے نا نماز کے بعد جاؤ اپنی تجارت کے طرف، اپنی جاب کے طرف، اپنی مصروفیات جو ہے جو تمہارا معاش ہے اس کے طرف جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور کیا کرو؟ اللہ کو بہت بہت یاد کرتے رہو۔ اگر بازار میں بھی رہو، اپنے بزنس میں رہو، اپنے جاب میں رہو، اپنی دنیا میں اور کچھ کام میں بزی رہو، کھیت میں رہو، کہیں اور آپ کا کام ہے، تو آپ وہاں پر کیا کرو؟ اللہ رب العالمین کا ذکر زیادہ کرو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرو۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تم نجات پاؤ، یہ اللہ بول رہے۔ تو اللہ ہمارے لیے سبب دے رہے، تو اس سبب پر عمل کرنا ہے۔ اللہ کے قرآن کی آیت ہے، ہم کو حکم دے رہا ہمارا اللہ کے حکم کی فرما برداری کرنا ہے ہم کو۔ سورہ جمعہ آیت نمبر 11، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ سورہ 62 سورہ جمعہ آیت نمبر 11 کا ترجمہ سنیے۔ اور جب یہ لوگ سودا بکتا ہوا یا تماشا ہوتا ہوا دیکھتے ہیں تو ادھر بھاگ جاتے ہیں اور تمہیں کھڑے کے کھڑا چھوڑ جاتے ہیں۔ کہہ دو کہ جو چیز اللہ کے ہاں ہے وہ اس تماشے اور اس سودے سے کہیں بہتر ہے، اور خدا اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ تو اب ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہم کو فکر کرنا ہے کہ خطیب منبر پہ چڑھنے سے قبل میں سامنے جا کر بیٹھ رہا ہوں تاکہ مجھے خطیب سے جو سبق ملنے والا ہے قرآن و حدیث کے دلائل سے وہ سبق میں لے لوں، میرے عقیدے کے لیے، میرے اعمال کے لیے، میرے معاملات کے لیے، تاکہ میں جہنم سے بچ سکوں، جنت میں جانے والا بن جاؤں۔ اس کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے؟ خطبہ سننے کی فکر کے ساتھ پہلے ہی حاضر رہنا ہے، اور ہم دنیا کے کھیل تماشے کی طرف نہیں جانا ہے، دنیا کے تجارت یا جاب کی طرف نہیں جانا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دو بھائی ہیں تو تم یہ مسجد میں پڑھ لو جب تک میں دکان پہ رہتا ہوں، اور تم پھر آ جاؤ تو وہاں پر لیٹ رہتی ہے نماز تو تم وہاں چلے جانا۔ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ آپ اپنے آپ کو قرآن و حدیث کے عقیدے والے بنائے ہیں، اور اس جنگاؤں میں آپ لوگوں کی ایک ہی مسجد ابھی ہے، تو لہذا آپ لوگ صحابہ کی جماعت والے ہیں، صحابہ کے عقیدے اعمال والے اہل حدیث لوگ الحمدللہ، کیونکہ صحابہ اہل حدیث، تابعین تبع تابعین اہل حدیث الحمدللہ۔ لہذا آپ لوگ کیا کرنا ہے؟ ایک بھائی دکان پہ بیٹھنا ہے، دوسرا بھائی جو ہے نماز کو جانا ہے، پھر وہ بھائی آنے کے بعد پھر وہ بھائی جو دکان پہ بیٹھا تھا وہ کہیں اور کسی اور مسجد میں جا کے نماز پڑھ رہا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لاک کریے، کیونکہ آپ کے لیے بہتر اللہ رب العالمین رکھے ہیں، اور اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا اور اللہ سے بہتر کوئی نہیں دے سکتا۔ لہذا آپ اپنی دکان کو بند کرنا چاہیے نماز سے بہت وقت پہلے ہی، اور آپ کے جاب سے، بزنس سے چھٹی لے لیجئے پہلے سے ہی، 1 گھنٹہ پہلے سے ہی، تاکہ اچھے سے تیار ہو کے نماز کے لیے جمعہ کے دن حاضر رہیں، خطبہ سنیں، نماز پڑھیں، اللہ کے ذکر میں رہیں۔ دیکھیے پھر بہت برکت والی روزی اللہ دیں گے۔ واللہ خیر الرازقین، اللہ نے کہا کہ اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ یہ اصلاح اہل حدیث جو سبجیکٹ ہے، یہ جو عنوان ہے، یہ میں اور بھی باتیں بول سکتا تھا،
اور بھی کچھ اور چیزیں ہیں، لیکن نماز اور یہ جمعہ کا مسئلہ یہ ضروری سمجھانا چاہتا ہوں، کیونکہ میں الحمدللہ 2010 سے خطبہ جمعہ تو دے رہا ہوں، الحمدللہ 2008 سے درس دے رہا ہوں، تو 2008 میں جب سے اہل حدیث مسلمان بنا ہوں میں الحمدللہ تقلید اور شرک بدعت کو چھوڑ کر، تو 2008 سے ہی یہ دیکھ رہا ہوں اہل حدیث مسجدوں میں کہ کئی ایسے لوگ ہیں جو پہلے سے آگے بیٹھ جاتے ہیں، اور کئی ایسے لوگ ہیں جو خطبہ سٹارٹ ہونے کے بعد آتے ہیں، کئی ایسے لوگ ہیں جو خطبہ ختم ہونے سے پہلے آتے ہیں، کئی ایسے لوگ ہیں جو بس عین نماز ٹھہرنے کے ٹائم، جماعت ٹھہرنے کے ٹائم آتے ہیں. تو یہ چیز دیکھ رہا ہوں اور اس پر اصلاح ہوتے رہنا چاہیے، اس لیے یہ بات آج کے اس خطبے میں ہے. آگے بات دوسرے خطبے میں آئے گی. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم مسلمانوں پر خاص رحم و کرم کرے، اللہ ہم کو کتاب و سنت پڑھ کر اس کے مطابق ایمان اور عمل بنانے اور معاملات بنانے کی توفیق دے ہماری موت تک. آمین. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اصلاح اہل حدیث آج کا عنوان ہے خطبہ جمعہ کا. اس میں تیسری بات جو آج آپ کے سامنے سنانا ہے. پہلی بات نماز بتا دیا، دوسری بات جمعہ کا کیا مسئلہ ہے سن لیا. اب اور بھی بہت ساری حدیثیں سنا سکتا تھا جمعہ کے بارے میں کیا کیا فضیلتیں آئی ہیں، لیکن خطبہ جمعہ کا وقت بہت مختصر ہے، اس لیے جو ہے میں آپ کے سامنے بہت ساری حدیثیں نہیں سنا سک رہا ہوں. لیکن نماز کے بعد اگر کوئی بیٹھنا چاہ رہے، مغرب تک میں یہاں ہوں، اگر کوئی بیٹھنا چاہ رہے اور بھی جمعہ کے بارے میں کچھ فضیلتیں کیا ہیں اور جمعہ کے بارے میں کیا کیا ہے، اگر آپ سوال کرنا چاہ رہے تو انشاءاللہ میں مغرب تک یہیں پر ہوں. انشاءاللہ مغرب بعد جاؤں گا میں واپس حیدرآباد، تو میں انشاءاللہ یہاں پر آپ کے سامنے دلائل بتاؤں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اب میں آگے عنوان کو مکمل کرنے کے لیے تیسری بات آج کے خطبے میں اصلاح اہل حدیث عنوان میں تیسری بات جو سنا رہا ہوں اس پر بہت غور و فکر کریے. یہ کتنا امپورٹنٹ ہے. نماز جتنا امپورٹنٹ ہے ویسے ہی یہ تیسری بات بھی ویری ویری امپورٹنٹ ہے. کیا ہے تیسری بات؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 177. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. ترجمہ: تم میں سے جو کوئی بھی شخص کچھ بھی برائی دیکھے، من تم میں سے جو کوئی بھی شخص رہا دیکھے منکرن کچھ بھی منکر کام، کچھ بھی برائی، مسجد کے اندر کچھ برائی کرتے ہوئے مسجد کی کمیٹی والوں کو دیکھو یا کسی مصلی کو دیکھو، یا مسجد کے باہر مسجد کے پڑوسی کو کچھ منکر کرتے ہوئے دیکھو، یا بستی میں کچھ اسلام کے اپوزٹ میں منکر ہوتا ہوا دیکھو، یا کسی مسلمان کے خلاف کچھ سازش اور منکر کام ہوتا ہوا کسی ایک کمزور عقیدے کے مسلمان کو دیکھ رہے کہ ایک مسلمان جو کمزور ہے، مظلوم ہے، اس پر وہ ظالم جو ظلم کر رہا ہے مسلمان، وہ یہ برا کام کر رہا ہے. ظلم برا کام ہے نا، بہت بڑا گناہ ہے ظلم، حرام ہے ظلم کرنا، لیکن حرام کام کو جو ہے جائز سمجھتے ہوئے ظلم کر رہے اور اس کو ظلم نہیں سمجھ رہے. ایسا ہو رہا ہے کئی معاشروں میں، ایسا ہو رہا ہے کئی بستیوں میں، کئی گاؤں، کئی شہر میں ایسا ہو رہا ہے. ظلم کرنے کو بس عادت بنا لی ہے لوگوں نے اور ظلم کر رہے ہیں، ظلم کو حرام نہیں سمجھ رہے. تو اللہ ہدایت دے ان لوگوں کو. تو اب یہ برائی دیکھ رہے ہیں، ایک ظالم کو ایک مظلوم پر ظلم کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے کہ یہ برائی ہے، تو اب آپ کیا کر رہے ہیں معلوم؟ اس برائی کے اپوزٹ میں کھڑنا ہے، برائی کا رد کرنا ہے، اچھائی بیان کرنا ہے. ظالم اور ظالم اور مظلوم دونوں کی مدد کرنا ہے. وہ کیسے؟ مظلوم کی مدد کرنا سمجھ میں آ رہا، ظالم کی مدد کیسے کرنا؟ تو ظالم کا ہاتھ پکڑنا، ظلم کرنے سے روکنا، یہ اس کی مدد کرنا ہوا. اس کو روکنا ہے ظلم کرنے سے، یہ اس کی مدد کرنا ہوا. ظلم کرنے کی وجہ سے جہنم مل سکتی ہے نا اس کو، تو اس کو ظلم کرنے سے روکیں گے اور اس کو بتائیں گے کہ تم جو کر رہے ہیں یہ اللہ کے قرآن کی آیت کے خلاف ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے خلاف ہے، اور یہ جرم کرنے سے، یہ ظلم جو ہے یہ جرم ہے اور اس ظلم کی وجہ سے جہنم مل سکتی ہے. اس کو روکنا ہے، اس کا ہاتھ پکڑنا ہے. یہ حدیث ہم کو سبق دے رہی ہے کہ یہ حدیث کئی جگہ فٹ ہو سکتی ہے. ایک ظالم کے پاس میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ منکر دیکھ کر اس کے خلاف ہاتھ سے روکو اگر طاقت ہے. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، ہاتھ سے برائی کو بدلنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے برائی کا رد کرو،
اچھائی جو ہے برائی کے اپوزٹ والی، وہ اچھائی سکھاؤ لوگوں کو اور برائی چھوڑنے کو بولو۔ پہلے نمبر کی برائی شرک، پھر دوسرے نمبر کی برائی بدعت خرافات، پھر تیسرے نمبر کی جو برائی ہے وہ ظلم کو لے لے، کیونکہ آج معاشرے میں ظلم زیادہ ہو رہا ہے۔ شراب پیتے کسی کو دیکھے تو برائی ہے، اس کے اپوزٹ بولو اچھائی کیا ہے، اور شراب گناہ ہے، شراب پینا گناہ ہے، بتاؤ لوگوں کو، سمجھاؤ۔ نہیں ہے آپ کے پاس زبان سے بھی برائی کے خلاف کچھ بولنے کی طاقت نہیں ہے آپ کے پاس، برائی دکھ رہی، ہاتھ سے اس برائی کو بدلنے کی طاقت نہیں ہے، تو زبان سے بولو برائی کے خلاف اور اچھائی کیا بیان کرو۔ اگر برائی کے خلاف زبان سے بولنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو دل سے برائی کو برا جانو، دل سے برائی کو برا جانو۔ اور دل سے برائی کو برا جاننا ایسا ہے کہ یہ 179 نمبر کی حدیث صحیح مسلم سے معلوم کریں گے۔ 177 سنایا صحیح مسلم کی، اب 179 نمبر کی حدیث صحیح مسلم بہت غور سے سنیے۔ عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من نبی بعثہ اللہ فی امت قبلی الا كان له من امته حواریون واصحاب یاخذون بسنته ویقتدون بامره ثم انها تخلف من بعدهم خلوف یقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل۔ یہ حدیث مکمل، اب ترجمہ سنیے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ اللہ نے مجھ سے پہلے کسی امت میں جتنے بھی نبی بھیجے ان کی امت میں سے ان کے کچھ حواری اور ساتھی ہوتے تھے جو ان کی سنت پر چلتے اور ان کے حکم کی پیروی کرتے تھے۔ پھر ایسا ہوتا تھا کہ نبیوں کے بعد کچھ نالائق لوگ، نبیوں کے حواری اور ساتھیوں کے بعد میں کچھ نالائق لوگ ان کے جانشین بن جاتے تھے۔ وہ زبان سے ایسی باتیں کہتے جن پر خود عمل نہیں کرتے تھے اور ایسے کام کرتے تھے جن کا ان کو حکم نہ دیا گیا تھا۔ چنانچہ جس نے ان جیسے لوگوں کے خلاف اپنے ہاتھ سے جہاد کیا وہ مومن ہے، اور جس نے ان کے خلاف اپنی زبان سے جہاد کیا وہ مومن ہے، اور جس نے اپنے دل سے ان کے خلاف جہاد کیا وہ بھی مومن ہے، لیکن اس کے پیچھے رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ یعنی اگر دل سے بھی اگر کوئی بندہ جہاد نہیں کر رہا ہے تو پھر وہ رائی کے دانے کے برابر بھی اس کے پاس ایمان نہیں ہے۔ اس 179 نمبر کی حدیث صحیح مسلم سے معلوم ہوا۔ مطلب یہ کہ آپ کسی ظالم کو ظلم کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، کسی ایک مسلمان کو گناہ کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور بڑے بڑے گناہ کر رہا ہے، اور آپ کے پاس طاقت بھی ہے ہاتھ سے روکنے کی اور آپ نہیں روک رہے، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ ہاتھ سے اس سے لڑو، یعنی اس ظالم کا ہاتھ پکڑو، جھنجھوڑو اس کو اور اس کو بولو کہ اے اللہ کے بندے ظالم یہ گناہ چھوڑ، یہ گناہ سے تجھے جہنم مل سکتی ہے، ڈر اللہ سے، مت کر کسی کمزوروں پر ظلم، مت کر کسی پر بھی ظلم، اللہ سے ڈر۔ پہلے نمبر پہ یہ بولنا ہے، یعنی ہاتھ سے جدوجہد کرنا۔ نہیں ہے طاقت ہاتھ سے جدوجہد کرنے کی، ہاتھ سے برائی کو بدلنے کی طاقت نہیں ہے، تو زبان سے ظالم کا رد کرو اور زبان سے بولو برائی کے خلاف۔ دیکھو یہ برائی ہے جو تم کر رہے، یہ فلاں آیت سے ٹکرا رہا ہے تمہارا کام، یہ فلاں حدیث سے ٹکرا رہا ہے تمہارا یہ کام، یہ گناہ ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ بری بات ہے، یہ اسلام کے خلاف ہے جو تم کر رہے ہو۔ اللہ سے ڈرو، زبان سے جدوجہد کرنا ہے، زبان سے جہاد۔ مسلمانوں کو بدنام کرے نان مسلمز، RSS والے، مسلمانوں کو اور اسلام کو بدنام کرے لوگ، اسلام دشمن طاقتیں بدنام کرے کہ تلوار والے ہیں، تلوار والے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ ارے اللہ کے بندو، زبان سے جہاد سکھائے نبی، دل سے بھی جہاد سکھائے نبی، یہ تعلیمات دیکھو نا ہمارے نبی کے، یعنی برائی کے خلاف بولنا اور اچھائی بیان کرنا، اچھائی سکھانا، برائی چھوڑو بولنا،
یہ زبان سے جہاد ہے. تو وہ مومن ہے. بولے جو ہاتھ سے کرے وہ مومن, اور جو زبان سے, ومن جاہدہم بلسانہ فہو مؤمن, جو زبان سے بھی جہاد کرے وہ بھی مومن ہے, اور جو اپنے دل سے جہاد کرے وہ بھی مومن ہے. نبی نے کہا دل سے جہاد, یہ کیسی بات ہے؟ برائی کو دیکھ رہے, ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے, زبان سے اس برائی کے خلاف بولنے کی طاقت نہیں ہے, تو دل سے برائی کا رد کرو, دل سے برائی کو برا جانو, دل کے اندر نفرت رکھو, دل کے اندر نفرت رکھو اس برائی کے بارے میں کہ یہ برائی ہے اور اس برائی سے مجھے نفرت کرنا ہے میرے دل سے. اور اگر کوئی بندہ یہ بول رہا ہے کہ میں دل میں برائی کو برا جان رہا ہوں, نفرت کر رہا ہوں, میں اس برائی سے دل سے نفرت کر رہا ہوں, بول رہے ہیں, پھر اس کے بعد اس برائی کرنے والے کا ساتھ دے رہے, آتے جاتے اس کو سلام اور مصافحہ کر کے اس کے ساتھ بیٹھ رہے, اس کے ساتھی بنے رہ رہے, تو آپ دل سے برائی کو برا جانے نہیں جانے. دل سے برائی کو برا جاننا مطلب یہ کہ دل سے نفرت کرنا اس برائی کے بارے میں, اور اس برا کام کرنے والے سے دل میں نفرت کرنا اللہ کے لیے. ابغض للہ, نفرت کرنا دل سے اللہ کے لیے وہ برائی دیکھ کر. جب اس سے دوری اختیار کریں گے, سلام روکیں گے, مصافحہ روکیں گے, اور اس کو یہ ظاہر کریں گے کہ ہم تجھ سے اللہ کے لیے نفرت کرتے ہیں, تیرے لیے ہمارے دل میں اللہ کے لیے نفرت ہے, جو تو کام کر رہا ہے قرآن حدیث کے خلاف یہ نفرت والا کام ہے, اس لیے ہم نفرت کر رہے ہیں, بلکہ آپ بازو سے جائیں گے. اگر وہ سلام کر رہا, وہ مصافحہ کرنے آ رہا, آپ پھر بھی اس کو جواب نہیں دے رہے, مصافحہ نہیں کر کے بازو سے جا رہے, اس کے دل میں کھٹکا پیدا ہونا کہ میں اتنا بڑا جرم کر رہا ہوں کہ یہ جو ہے سلام اور مصافحہ بھی نہیں کر رہے اور بازو سے چلے جا رہے. اس کی اصلاح کرنا ہے نا, اس کے دل میں پیدا ہونا کہ ہاں لوگ میرے خلاف ہیں, میرے برے کام کی وجہ سے نہ سلام نہ مصافحہ, اور میرے سے نفرت کر رہے اور بازو سے چلے جا رہے, لیکن کچھ بھی میرا ساتھ نہیں دے رہے. تو پھر اس کو خیال پیدا ہوگا, پھر وہ آئے گا تو ہو سکتا ہے اس کی بھی اصلاح ہو جائے, اور وہ بھی جہنم سے بچ جائے, سچی توبہ کر لے, اور وہ بھی اچھے کام کرنے والا بن جائے, برائی چھوڑ دے. تو آپ دل سے جہاد کا مطلب یہ ہے کہ سچ میں آپ دل سے نفرت کرنا برائی کی, برائی دیکھ رہے ہیں تو نفرت کرنا ضروری ہے, اور اگر برائی سے نفرت نہیں پیدا ہو رہی دل میں, اور برائی دیکھنے کے باوجود برائی کے پاس آپ کھڑ رہے, بیٹھ رہے, برائی کا ساتھ دے رہے, تو آپ دل سے بھی جہاد کرنے والے نہیں بنے. لہذا وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ اگر دل سے بھی کوئی بندہ جہاد نہیں کر رہا ہے, یعنی برائی سے نفرت دل میں نہیں رکھا ہے, تو پھر وہ بندہ اپنے ایمان کا خود جائزہ لے لے کے وَلَيْسَ, اور نہیں ہے اس کے پاس, وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ, یعنی اس کے پیچھے دل کا بھی معاملہ اگر اس کا نہیں ہے کہ دل میں بھی برائی کے لیے نفرت نہیں ہے, تو پھر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے اس کے پاس. یہ رسول اللہ کا فرمان ہے. تو ہم اس حدیث کو کئی فیلڈز پر فٹ کر سکتے ہیں, کئی فیلڈ میں. مسجد کے اپوزٹ کوئی آ رہا ہو, دعویٰ سینٹر کے اپوزٹ کوئی آ رہا ہو, رقیہ شرعیہ سینٹر کے اپوزٹ کوئی آ رہا ہو, لائبریریز کے اپوزٹ کوئی آ رہا ہو, یا کوئی اور سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن کے اچھے کاموں کے اپوزٹ کوئی آ رہا ہو, اسلام دشمنی میں, سمجھ رہے آپ, تو آپ کو ٹھہرنا ہے, برائی کے خلاف ٹھہرنا ہے. اب وہ برائی کرنے والا آپ کا مسلمان بھائی کیوں نہ ہو, کلمہ گو, شرک بدعت خرافات کے فرقے والے, آپ کو مضبوطی سے ٹھہرنا ہے. ہاتھ سے تو آپ لڑ نہیں سکتے, انڈیا ہے یہ, اور یہاں پر جو ہے ہاتھ اٹھا نہیں سکتے, ہاتھ اٹھائیں گے تو 324 میں بک کر دیں گے, خون وغیرہ نکال دے تو 307 میں بک کر دیں گے آپ کو. لہذا آپ زبان سے, آرٹیکل 19 آف انڈین کانسٹیٹیوشن کیا ہے, رائٹ ٹو فریڈم آف اسپیچ اینڈ ایکسپریشن, تو آپ بولنے کی تو آزادی ہے نا, تو برائی کے خلاف بولو اللہ کے بندو. اور آرٹیکل 25 رائٹ ٹو فریڈم آف ریلیجن ہے نا, اپنے دین پر, اپنے ریلیجن پر عمل کرتے رہو, اور اس کی تبلیغ کی بھی آزادی کرتے رہو. کل کے دن اگر یہ آرٹیکلز کانسٹیٹیوشن آف انڈیا سے ہٹا دیے جائیں اور شیطانیت والی بات لا دیں, اور پھر پابند کر دیں مسلمانوں کو کہ جو ہے تم کھلے میں یا پھر یہ مسجدیں بنا کر یہ سب عبادتیں اب نہیں کر سکتے وغیرہ بول کے, جیسا کہ کچھ کنٹری میں ہو رہا ہے, آپ لوگوں کے پاس خبر ہے, مسلمان کو عبادت پر بھی پابندی ہے, روزے نہیں رکھ سکتے, ایسے بھی پابندیاں ہیں. اگر یہ انڈیا میں اگر ایسا کچھ شیطانیت والا قانون کوئی بنا دے, کئی قانون تو بن رہے مسلمانوں اور اسلام کے خلاف, تو پھر تو آج آزادی ہے, تو یہ کام کرنا ہمارا کام ہے. دین اسلام کی دعوت و تبلیغ کا کام ہے ہمارا کام, اور برائی کے خلاف ہے دین اسلام. ہر برائی کے اپوزٹ دین اسلام ہے. دین اسلام تمام انسانوں کے لیے
امن اور سلامتی والا ہے، بہت بھلائیاں والا دین اسلام ہے۔ اسلام کسی ریلیجن کے اپوزٹ میں اگر کھڑا ہے تو ان کو اچھائی سکھانے کے لیے، سمجھ رہے؟ تو یہ ذمہ داری سمجھو، ہر برائی کے اپوزٹ میں ہم کو اسلام کی اچھائی لے کر آگے بڑھتے رہنا ہے، زبان سے بولتے رہنا ہے، اور برائی کو دل میں جو ہے نفرت کی نگاہ سے، نفرت کرتا ہوں میں برائی سے، یہ دل میں بھی ہو اور زبان پر بھی ہو انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم مسلمانوں کو قرآن و حدیث پڑھنے کی توفیق دے، قرآن اور حدیث کو سلف صالحین کے مطابق سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے ہماری موت تک، آمین۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، اللهم من أرادنا وأراد بالمسلمين سوءا فأشغله بنفسه، اللهم أهلك الظالمين بظلمهم، اللهم أصلح أحوال المسلمين في فلسطين، اللهم أصلح أحوال المسلمين في الشام، اللهم أصلح أحوال المسلمين في العراق، اللهم أصلح أحوال المسلمين في اليمن، اللهم أصلح أحوال المسلمين في ميانمار، اللهم أصلح أحوال المسلمين في تريبورا، اللهم أصلح أحوال المسلمين في الكشمير، اللهم أصلح أحوال المسلمين في الهند، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا وهاب، اللهم ألبسنا لباس التقوى وألزمنا كلمة التقوى وأمتنا حين ترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.